अस्सलामु अलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मजबूत मईशत। और मजबूत मईशत उसी वक्त सस्टेन करती है जब आपका सियासी निज़ाम प्रिवेल कर रहा हो। अब हमने कभी गौर किया कि पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन लगभग 7 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, मगर आज तक खुशहाली और तरक्की की बातें तो होती रहीं, मगर हमें अमली तौर पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आई। उसकी एक वजह तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सियासी निज़ाम जो कि जिसके बिसात उलट पुलट होती रही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें नज़र आई है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। पाकिस्तान में तकरीबन 30-40 सालों से किसी भी इंडस्ट्री में जिसमें एक मरबूत और मुस्तहकम मईशत का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उस पर इन्वेस्ट नहीं किया गया। अब मुआशी पॉलिसी के लिए नाज़रीन सिर्फ 2-3 साल दरकार नहीं होते, बल्कि उसके लिए 30-40 साल दरकार होते हैं, तब जाके आज हम एक मजबूत मुस्तहकम मईशत को देख सकते थे। अब अगर हम बात करें कि जामे मरबूत पॉलिसी नहीं बनाई गई, उसके समहाउ जो रीजंस थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको अब लगभग 3.5 साल होने वाले हैं आने के बाद एक कमज़ोर मईशत का सामना करना पड़ा। उसके लिए उन्होंने प्लानिंग तो की जनाब वज़ीर आज़म साहब ने और उनकी टीम ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जो पेंडेमिक आया पूरी दुनिया में कोरोना वबा की वजह से ये चैलेंज बहुत गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर गया। लेकिन 3.5 सालों में अब हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो हमें सही सिमत में जाते हुए नजर आ रहे हैं और मौजूदा मौशी अदाद शुमार जो है वो बेहतरी की तरफ इशारे कर रहे हैं। हमने देखा कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो है नवंबर 2021 में मुल्क की तारीख रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई 2.9 के करीब। इसके अलावा हमने दीगर सेक्टर्स में भी देखा टेक्सटाइल सेक्टर बेहतरीन कारकर्दगी पर जाता हुआ दिखाई दिया गया। मतलब चाइना, यूएसए, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक, वहाँ पे पाकिस्तानी टेक्सटाइल को बड़ी पजीराई मिली। आईटी सेक्टर में भी काफ़ी काम हुआ है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि एक मजबूत मईशत के लिए एक सियासी निज़ाम बेहतर होना कितना ज़रूरी है। साथ साथ हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जनाब वज़ीर आज़म साहब कराची में तशरीफ़ लाए थे। कराची में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन उन्होंने जो अवाम की मेन जो मसला है उसको एड्रेस किया। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह किया। आज इसी तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। अपने मोअज़्ज़ज़ गेस्ट का मैं तारुफ करा दूं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। किसी तारुफ के वैसे तो आप मोहताज नहीं है, लेकिन आप एक बेहतरीन सियासतदान, सनतकार, ताजर और फॉर्मर आप प्रेसिडेंट रहे FPCCI के। हमारे साथ इकोनॉमी एक्सपर्ट भी मौजूद हैं आज़म यूसुफ ज़ई साहब। सर, आपको भी बहुत वेलकम करती हूँ। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया मुज़म्मिल असलम साहब ने। वैसे तो आप इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन आप स्पोक पर्सन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब मेरे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर? जी जी। सर, आपकी अगर हम पोर्टफोलियो देखेंगे तो लाजमी सी बात है बहुत टाइम लग जाएगा, मगर आपने बिजनेस डेवलपमेंट को भी हेड किया है और कैपिटल मार्केटिंग पर भी आपका बहुत एक एक्सपर्टीज है। इकोनॉमी रिसर्च कंसल्टेंसी आपकी, हमने देखा आपने एक फर्म भी खोला। सर, मैं जिन इशू को आज हाईलाइट कर रही हूँ वो ये कि क्या वजह रही है कि 30-40 सालों में जितनी भी हुकूमतें आई जिन्होंने बार बार 3 बार या 6 बार बारियां ली, उन्होंने किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों इन्होंने एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया इकोनॉमी को कि आज हमारी एक मुस्तहकम इकोनॉमी होती? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने जो है अपनी स्ट्रेंथ से अवे जाके काम किया हमेशा, और दूसरा हमने हमेशा रिलाई किया कि हम जो है बोरो करके जो हमारा जो डेफिसिट था उसको ब्रिज करते रहे। कभी हमने ये नहीं सोचा, हमेशा बोरिंग इंसान जब कर्जा करता है तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए लेता है कि ये मेरे कर्जे जो है फला वक्त जो है इस वक्त परेशानी का है तो इसके लिए ले लें। लेकिन हमारी एक पॉलिसी का कंसिस्टेंट पार्ट है कि वी स्पेंड मोर देन व्हाट वी अर्न, और उसको हम फाइनेंस करते रहे बाहर से। और इसकी वजह से आप देख लें कि हमने 22 IMF प्रोग्राम लिए जब से पाकिस्तान बना है, और जिसमें से 19 हमने प्रोग्राम जो है डिसऑनर किए, जो बीच में छोड़ के भाग गए हम। और हमने जैसे ही कर्जा मिला आंखें फेर ली अपने लैंडर से, और लैंडर आपको जब पैसे देता है तो वो कहता है आप रिफॉर्म करें, अपने आप को एफिशिएंट करें, अपने नुकसानात को कम करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं। हम उससे कर्जा लेकर आंखें फेर लेते थे क्योंकि हमने अगला इलेक्शन लड़ना होता था, ये हमारे सियासी मफादात होते थे। वो जो है उसकी वजह से हम कंटिन्यूसली जो है एक जिसे कहते हैं बोरोइंग, और अब हमारा जो डेट है बाद लोग कहते हैं कि वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अब आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर भी अक्सर तकरीर में कहते हैं
کہ جتنا ہمارا ٹیکس ہے اس سے آدھا تو ہمارا جو ہے صرف سود کی ادائیگیوں میں چلے جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اس میں اوپینین ایک اور ایڈ میں کروں گا پوائنٹ. ہم بیسکلی ابھی بھی ہمیں ٹیکس زیادہ لینا چاہیے. تو جو ہے ڈیٹ یہ $100 بلین $125 بلین کا اب دنیا میں عام کمپنیاں لیتی ہیں. اختیار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ ڈیٹ از ناٹ دی ایشو ایز لانگ ایز اٹ از پروڈکٹیو. اگر وہ پروڈکٹیو کام کے لیے لے رہے ہیں آپ, اس میں آپ مشینری لگا رہے ہیں, اس میں آپ کارخانے لگا رہے ہیں, اگر آپ اس سے جو ہے کھایا پیا ہضم کرنے والا ڈیٹ لے رہے ہیں, اور تو وہ ڈیٹ جو ہے نا آپ کے گلے پڑ جاتا ہے, کیونکہ ڈیٹ آپ اس وقت لیں جب اس سے آپ انکم کما کے اپنا قرضہ اتار سکیں. ماضی میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم قرضے لے کر جو ہے الٹے سیدھی جگہ پہ ہم نے اسپینڈنگ کی ہے جس سے کوئی ریٹرن نہیں ہے. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک آج کل بحث بھی چلی ہوئی ہے, یہ میٹرو ٹرین, میٹرو بس سروسز وغیرہ. پنجاب کی جو میٹرو بس ہے وہ سالانہ 15 سے 20 ارب روپے اس میں گورنمنٹ جیب سے دیتی ہے چلانے کے لیے. ٹھیک ہے, اسی طرح اورنج لائن میں جیب سے دیتی ہے گورنمنٹ, وہ اپنی مطلب اتنی مہنگی بننے کے بعد وہ اپنا خرچہ نہیں نکال سکتی. پشاور والی ہے وہ انہوں نے نو پروفٹ نو لاس پہ رکھا ہوا ہے, اس میں گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی. اب جو کراچی کی گرین لائن آ رہی ہے وہ بھی سبسڈائز نہیں ہے, یعنی کہ جو لوگ سفر کریں گے اس میں پیسے دیں گے. تو آپ جب یہ پروجیکٹ قرضہ لے کے بناتے ہیں اور اس کو پھر چلانے کے بھی اگر آپ جیب سے پیسے دیں گے تو آپ تو لازمی ڈیٹ ٹریپ میں آ جائیں گے اور آپ جو آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ٹھیک. یہ ایک ریفارم ہو رہا ہے اس گورنمنٹ میں آہستہ آہستہ, اور جو ہمیں کرنا چاہیے نہ صرف اس گورنمنٹ کو, دوسروں کو بھی. ہاں ٹھیک ہے. میں مرزا اختیار بیگ کو شامل گفتگو کروں. سر, اوور اے پیریڈ آف ٹائم وائٹل سیکٹرز جتنے بھی تھے اکانومی کے اس میں انویسٹ نہیں کیا گیا, جیسا کہ میں نے بات کی. اگر ہم تھوڑا سا دوسرے ملکوں کی مثالیں لیں, اگر ہم چائنا کی بات کر لیں تو 1979 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈینگ جاؤ پنگ جو تھے انہوں نے ایک اسٹرکچر بنایا تھا, اس کے خاکے کو چینج کیا تھا اکانومی کے. تو آج جو ہے چائنا اس کا فروٹ کھا رہا ہے, آنے والی جو 2-3 نسلیں. میرا بہت سارے ہائی لائٹ کی چیزوں کو مزمل صاحب نے اس پہ میں ڈسکس کروں گی, لیکن چونکہ بیسک سوال یہی ہے کہ کیوں ہماری پرائرٹی نہیں رہی کہ ہم نے ایک اپنی اکانومی کو مستحکم کرنے کے لیے کوئی پالیسیز نہیں بنائی. دیکھیں ابھی جو مزمل صاحب نے بھی کہا اور آپ نے پریمبل میں بھی کہا کہ ہماری جو اکانومی کا اسٹرکچر ہے اس میں جو ہماری اسٹرینتھ تھی, جو ہماری طاقت تھی, جو ہماری مضبوطی تھی, اس کو ہم نے اگنور کر کے ہم نے دوسرے سیکٹرز کو ڈیولپ کرا ہے. کسی ملک کی اکانومی میں 3 سیکٹرز ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے ایگریکلچر سیکٹر, زراعت, دوسرا ہوتا ہے مینوفیکچرنگ اینڈ انڈسٹری, اور تیسرا ہوتا ہے سروس سیکٹر جس کو خدمات کا شعبہ کہتے ہیں. ہمارے ملک میں ہماری جو مین اسٹرینتھ تھی, یا بابا قوم نے جس ملک کا جب خواب دیکھا تھا تو زرعی صنعتی پاکستان کا خواب دیکھا تھا کہ ہم زراعت ہمارے یہاں ہے, آپ 4 موسم ہے ہمارے یہاں, سب سے بڑا آبپاشی نظام ہے, محنت کش کسان ہے, فرٹیلائزرز اویلیبل ہے, زرخیز زمین ہے. ہمیں زراعت میں خود کفیل ہونا ہے. ہمیں نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ ریجن میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے ایکسپورٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم امپورٹر بنتے جا رہے ہیں ان آئٹموں کے, جو کھانے پینے کے $9 ملین کی آپ امپورٹ کر رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء, جس میں چائے ہے, جس میں خوردنی تیل ہے, جس میں اب شکر بھی شامل ہے, جس میں اب گیہوں بھی شامل ہے, جو ہم فری دینے کے لیے تیار ہوتے تھے, ہمارے پہ اتنا سرپلس ہوتا. تو ایک تو ہماری غلطی کہہ لیجئے, جو پرائرٹی ترجیحات میں زراعت کو ہم نے اگنور کیا, ایک جبکہ ایگریکلچر ملک جو ہماری اسٹرینتھ ہے, طاقت ہے. دوسری چیز ہم نے اپنی صنعت کو بھی اگنور کیا. ہم نے صنعت کو 19% ہے ٹوٹل معیشت کا صنعت, اور 19% ہے برابر ہماری ایگریکلچر. 62% ہماری چلی گئی ہے سروس سیکٹر. تو ہم نے ایک ٹریڈنگ سٹیٹ بنا دیا پاکستان. امپورٹ کر رہے ہیں, سپلائی کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, سپلائی کر رہے ہیں. آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کے بھی ایشو ہیں, آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اتنا زیادہ, آپ 60-65 ارب کی امپورٹ کر رہے ہیں, 25-26 زیادہ سے زیادہ $27 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا ڈیفیسٹ کہاں سے ہوگا؟ وہی وجہ ہے کہ ذخائر آپ کے ڈپلیٹس ہو رہے ہیں اور روپی پہ پریشر ہے, اور روپی 178 177 پہ پہنچ گیا. اب آپ نے ایک سوال اور کہا کہ معاشیت کا سیاست کا معیشت پہ اثرات. ہماری ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمارے یہاں نہیں ہوتی, اور ہر سیاسی جماعت
is willing to go to the extent کہ سب کچھ ختم کر دو. پھر انہیں یہ نہیں خیال ہوتا کہ اس کو دوبارہ لانے میں کتنا ٹائم لگے گا, کتنا نقصان دہ. اب یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر ملک میں ہوتی ہے تو سرمایہ کاری آتا ہے. سی پیک کے منصوبے چل رہے تھے, اس میں سرمایہ کاری آنی تھی. اسپیشل اکنامک زونز تھے, اس میں انویسٹمنٹ ہونا تھا. اور سب سے بڑی چیز اسٹاک ایکسچینج میں جو پورٹ فولیو انویسٹر آتا ہے, انویسٹمنٹ جو لاتا ہے, وہ اب نکال کے باہر پھینک رہا ہے. تو ڈی ویلیوشن کا اس کو خوف ہے کہ میرا ڈالر جو ہے, روپی میرا جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, اور دوسرے ملک کے اوپر اس کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس سے وجہ سے یہ نکال ہو رہا ہے. 48,000 سے 43,000 پہ آپ کا انڈیکس آ گیا ہے. یہ انڈیکس میں جو بھی ہمارے دوست بتلا رہے تھے کہ کیپٹلائزیشن کم ہوئی ہے, وہ $26 بلین کی تقریباً کم کیپٹلائزیشن ہوئی ہے, جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں لگژری چیزوں کے امپورٹ کو بند کرنا ہے, کم کرنا ہے. ہمیں ایگریکلچر کو سپورٹ دینا ہے. ہم نے اس میں انڈسٹری کو فروغ دینا اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ جانا ہے. دنیا کا سب سے کامیاب ماڈل ہے جس میں جاب کریشن بھی ہوتی ہے, ایکسپورٹ ارننگ بھی ہوتی ہے, اور ریزروز بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اعظم صاحب, مرزا صاحب نے کہا کہ جب ہم بہت سارے جگہوں پہ انویسٹ تو نہیں کر سکے, لیکن کچھ سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کی گئی ہے. لیکن چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ ڈپینڈ بھی کرتی ہے ایگریکلچر پہ, لیکن یہی بدقسمتی رہی ہے کہ 30-40 سالوں میں ہم نے اس سیکٹر میں بھی کچھ انویسٹمنٹ نہیں کی. ہمیں اس وجہ سے 2021 میں $8 ارب کی ایگری جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑی ہے. تو ابھی کیا اسٹریٹجی بنائی جائے کہ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, بہت سارے چیلنجز بھی ساتھ ہیں, بہت سارے سیکٹرز پہ وہ فوکس بھی کر رہے ہیں, لیکن اس چیز کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے جو بھی بات ہو رہی تھی, مزمل نے بھی کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی کی, آپ نے بھی کری. کنسسٹنسی سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر. دیکھیے 74 سال کے اندر 32 سال پاکستان کے اندر ماشاءاللہ رہی ہے. 32 سال کے بعد جتنی جمہوری حکومتیں رہی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو آپ کی ماشاءاللہ کے اندر جو پرفارمنس تھی, جو بیلنس شیٹ ماشاءاللہ کے دور کی پاکستان کی بتاتی ہے, وہ جمہوریت کے دور کے اندر جو پرفارمنس ہوئی ہے وہ بیلنس شیٹ نہیں بتاتی. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ پورا انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ, لوکل انویسٹمنٹ پاکستان سے دور چلی جاتی ہے, وہ ایک فیکٹر الگ ہے. تو کنسسٹنسی ایک تو اس وجہ سے نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ جو بڑا انویسٹر پاکستان اس لیے نہیں آتا کہ یہاں پہ حکومت بننے کے بعد, جیسے 25 جولائی 2018 کو حکومت بنی اور 28 اگست کو 2018 کے اندر حلف لیا گیا پرائم منسٹر کا, باقی کیبنٹ کا, تو 19 اگست کو یا آپ نے دیکھا کہ سپٹمبر میں, اکتوبر میں, نومبر کے اندر آپ کو ایک مہینے کے بعد یہ آواز آنے لگ گئی کہ گورنمنٹ نہیں چلے گی, گورنمنٹ کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہوگی. تو اب اگر یہ باتیں ہمارے یہاں کے اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیاں جو اپوزیشن کے اندر ہوتی ہیں یا جو دوسرے ہمارے ادارے ہوتے ہیں, اگر وہ تمام یہ باتیں کریں گے تو جو آپ کا بڑا انویسٹر پاکستان آنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں, اب اگر آپ جے پی مورگن کی یا کوئی بڑے انویسٹرز کو پاکستان لانا چاہتے ہیں تو وہ 10 سال یا 20 سال کی ویو کے اوپر پاکستان میں کیسے آئے گا, جب پاکستان کے اپنے ہی پولیٹیکل پارٹیز, اپنے ہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنے ہوئے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور حکومت یہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کرے گی. دوسری بات یہ کہ چلیں اگر آپ کی ڈیموکریسی سسٹینیبل نہیں ہوتی تو آپ کی پالیسیز سسٹینیبل ہونی چاہیے. امریکہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں, پالیسیز تو وہی رہتی ہیں اکانومی پالیسیز, چاہے گورنمنٹ آتی جاتی رہے, تھوڑا بہت امینڈمنٹ ہوتی ہوگی. دیکھیے امینڈمنٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ جب ایک سسٹم بدلتا ہے اس سسٹم کو بدلنے میں 1 سال لگ جاتا ہے, پھر 6 مہینے اس کی کیبنٹ کو بننے میں لگتا ہے, پھر 6 مہینے اس نئی کیبنٹ کو سمجھنے کے اندر لگتا ہے. آپ نے 74 سال کے اندر ہر دور کے اندر 2 سال بیچ میں یہ ضائع کیے ہیں ہر حکومت کے بدلنے کے اندر. 3 سال میں 2 سال کے اندر حکومتوں کے ٹائم پورے ہو گئے آپ کے. آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر, 1 دن کے اندر کسی نے آگے ٹیک اوور کیا اور اگلے دن سے وہ لوگ آگے بڑھ گئے. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کو چینج کریں گے اس کو 3 مہینے 6 مہینے سمجھنے کے اندر لگیں گے. اسی طریقے سے آپ ایگریکلچر کے اندر, ایگریکلچر سیکٹر کو کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس کیا ہی نہیں گیا پاکستان میں. آپ نے جس طرح مزمل نے بھی بات کی, میں کسی حد تک مزمل کی بات سے ایگری اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ دیکھیے ابھی بھی وہ کہتے ہیں ٹیکس کو ہمیں اور بہتر ہو سکتا ہے. آپ انہی لوگوں کے اوپر ٹیکس ٹو جی ڈی پی کرتے جا رہے ہیں جو آلریڈی دے رہے ہیں. 11.5 سے 12% آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے. آپ کو اس وقت اس کو 20% کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کے اگر 27 لاکھ 26 لاکھ 25 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں آپ کے ملک میں, 5 کروڑ لوگوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, تو کیوں 27 لاکھ لوگوں کو آپ نے صرف این ٹی این ایشو کر کے ان سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں؟ اس میں سے بھی 7 سے 8 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو نیل ریٹرن اپنے جمع کرا رہے ہیں. جب تک پاکستان کے اندر 50 لاکھ 60 لاکھ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے, پاکستان کو اس وقت
तो 1000 अरब रुपए चाहिए हर साल, जो मुजम्मिल ने भी बात की। हम 5000 अरब रुपए कमा रहे हैं, हमें चाहिए इस वक्त कम से कम जो है वो आपके 10,000 अरब रुपए। अब 5000 अरब रुपए का डेफिसिट है। अब ये डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो हुकूमत आती है वो जाके IMF के पास से कर्जा ले लेती है, अपने तो वो 5 साल पूरे कर देती है, लेकिन वो आने वाले लोगों के लिए मुश्किल तय कर देती है। तो जब तक कि आप टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएंगे, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स में नहीं लाएंगे। अब उसकी एक बड़ी बेसिक वजह जो मुझे समझ में आई 20 साल के अंदर, कि इस 20 साल में जितनी जमहूरी हुकूमतें बनी या जो माशाल्लाह दौर के अंदर हुकूमतें बनी, जितने लोग कैबिनेट के अंदर गए एज ए MNA स्पेशली, वो उनका ताल्लुक एग्रीकल्चर से था। उन्होंने कभी उस सेक्टर को टैक्स नेट के अंदर आने ही नहीं दिया, उन्होंने उस सेक्टर के ऊपर टैक्स लगने ही नहीं दिया। तो जब तक हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान का जो साल का नुकसान है वो पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, मुजम्मिल साहब बात तो करेंगे हम इसके ऊपर भी, जो इस पे रिफॉर्म्स आनी थी, टैक्स स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाना था और टैक्स नेट में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लेकर आना था। लेकिन जब मैं IMF की बात हो रही है तो मैं एक इंप्रेशन IMF का जो जाता है कि जी IMF जो है वो एक मालियाती इदारा तो है, लेकिन वो एक मालियाती निज़ाम का सरबरा भी है, रिप्रेजेंटेटिव भी है, और IMF जो है वो फंडिंग रोकेगा तो मुश्किलात तो होती हैं। लेकिन इस वक्त जो IMF से हमें $6 बिलियन में से जो हमें $1.2 बिलियन मिल जाएंगे, उससे कितनी स्टेबिलिटी आएगी, और जो कमर्शियल मार्केट में पाकिस्तान को मुश्किलात गुज़िश्ता जो हुकूमतें रही हैं उनकी वजह से थी, उनमें कितनी कमी आई है? आवाज करती थी, तो वापस से सवाल रिपीट कर देंगे आप? अच्छा मुजम्मिल साहब मैं एक तो सवाल आपसे बाद में ये करूंगी कि जो टैक्स का निज़ाम था उसमें इस्लाहात लानी थी, उसमें कितना काम हो चुका है? दूसरा, टैक्स नेट में लोग कितने कन्विंस हुए हैं कि टैक्स जो है वो पे करें? लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल ये है कि IMF से चूंकि अभी हमें $1.2 बिलियन मिल जाएंगे, जो कि $6 बिलियन का हिस्सा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ था मुआहदा का। अब एक इंप्रेशन ये जाता है मालियाती इदारे, IMF एक मालियाती इदारा है, मालियाती निज़ाम का एक सरबरा है, रिप्रेजेंटेटिव है। अब कमर्शियल मार्केट में पाकिस्तान को कितनी आसानियां हो जाएंगी, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान के इकदामात को जो जून तक अहदाफ थे उसको जो अचीव किया उसको सराहा भी है, तो पाकिस्तान को कितनी आसानी हो जाएगी? अब देखिए, दो चीजें हैं। जो आप कमर्शियल बुनियादों पे जब आप लोन लेने जाते हैं तो वो दो चीजें देखते हैं। एक तो चीज देखते हैं कि आप IMF प्रोग्राम में, तो उनको डेफिनेटली एक इंडिकेशन होती है कि आपके निज़ाम में गड़बड़ है और आप जो है उसमें जो है नुक्स है, जिसकी वजह से आप जो है IMF में जा रहे हैं। तो सिर्फ वो उस बेसिस पे ना वो थोड़ा सा करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर इख्तियार बेग साहब कोई कारखाना लगाने जाएं तो इनको जो है बैंक जो है अरबों रुपए दे देगा, लेकिन अगर मैं मुजम्मिल असलम जो है जाती हैसियत में अगर कोई लोन लेने जाऊंगा तो वो बैंक देखेगा कि इसने अपनी कंपनी में जब मुलाजमत कर रहा है वहां से भी प्रोविडेंट फंड से लोन लिया हुआ है, तो वो मुझे बहुत कम मिकदार में लोन देगा। तो जब इसी एग्जाम्पल को आप ले लें, अगर आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो वो आपको मुजम्मिल असलम ट्रीट करेंगे कि ये ऑलरेडी जो है इसका बाल जो है लोन में जो है वो फंसा हुआ है, तो वो उस हिसाब से सरमायाकारी आपके ऊपर नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि सरमायाकार आपको देख रहे होते हैं कि आपके पॉलिसी एक्शंस क्या हैं। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि इस वक्त आलमी महंगाई चल रही है पूरी दुनिया में। कल अमेरिका का 40 साल का रिकॉर्ड टूटा इन्फ्लेशन का। तकरीबन कल जो है पूरी दुनिया के इन्फ्लेशन के डाटा आए हैं, किसी का 30 साल, किसी का 10 साल, किसी का 8 साल, किसी का 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अच्छा, ये तमाम मरकजी बैंक जो हैं ये इन्होंने अभी तक अपनी शरह सूद को बढ़ा नहीं रहे, और वो कोरोना की रिकवरी की वजह से अभी तक जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम को। बहुत सारे जो दुनिया में जो अच्छे सरमायाकार हैं जिनकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, वो इस चीज को अच्छा नहीं समझ रहे, और वो समझ रहे हैं कि ये ममालिक जो है ये सही नहीं कर रहे और इनको पॉलिसी एक्शन ले लेने चाहिए, सख्तियां करनी चाहिए ताकि महंगाई नीचे आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान हालांकि IMF में है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे आपने मेरा तारुफ भी कराया था कि मैं कैपिटल मार्केट से मेरा ताल्लुक और ये वो, तो हमारा इन टच रहते हैं हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से, उनसे, तो वो एक इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान मेरिट पे बेशक हम IMF में हम जो है ये जितने भी जो इस वक्त इम्बैलेंसेस आ रहे हैं महंगाई के और ये खसारे के और ट्रेड के, उससे पाकिस्तान कम से कम पॉलिसी एक्शंस ले रहा है। अच्छा, ये पॉलिसी एक्शंस जो आप ले लेते हैं ना वक्त पे, ये आपको डिजास्टर से बचा देते हैं।
آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں, 2008 میں مشرف صاحب جب تھے تو مشرف صاحب نے دیکھا کہ ہمارے جو ہے 14-15 ارب ڈالر ریزرو ہے, تو اسی طرح کی مہنگائی کی ویو آئی تھی جو ابھی آئی ہے, تو انہوں نے جو ہے پالیسی ایکشن لینے نہیں دیے تھے کیونکہ آگے الیکشن تھا. تو ہم 6 مہینے میں ہمارا اکانومی بسٹ ہو گئی تھی اور ہمیں آئی ایم ایف سے جانا پڑ گیا تھا. اور 2017-18 میں بھی ہم نے ایسا ہی کیا کہ جب ہمارے تجارتی خسارہ وغیرہ بڑھ رہا تھا تو ہم نے شرح سود کو اور ایکسچینج ریٹ کو ایڈجسٹ نہیں کیا جو فنڈامنٹلی چاہیے تھا, تو ہم بس کر گئے. یہ حکومت جو ہے اس میں جو یہ اس نے کام کیے ہیں اضافی ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کی تو قسط ابھی آنی ہے, آئی ایم ایف کا منی بجٹ جو ہم نے دینا ہے وہ آنا ہے ابھی, ریفارم بجٹ جسے میں کہتا ہوں اکثر. لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے جو ہے نا مئی جون سے اگر آپ دیکھیں کرنسی کو ڈی ویل کرنا شروع کر دیا تھا. ڈی ویل تو نہیں, ڈیپریشیٹ ہو رہی تھی, روکیں گے ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ ہم نے اور ڈیوٹی کو ٹائٹ کیا, ہم نے جو ہے بینک فائنینسنگ کو بھی روکا یہ کہ تاکہ جو ہے ہم اوور کنزیوم نہ کریں کیونکہ عالمی مارکیٹ میں ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے آپ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ بینیفٹ کرے گا. دوسری اکانومیز جو ہے فنڈامنٹلی سفر کر جائیں گی اور ہم اس شاک کو ایبزارب کر جائیں گے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں آئی ایم ایف کا ڈنڈا ہو تو ہم کام نہیں, ہمیں انڈیپینڈنٹلی دیکھنا ہوگا کہ کس وقت ہمیں ضرورت ہے اور ہم اپنے پالیسی ایکشنز پہ. یہ اس حکومت نے کیا ہے جو دوسروں سے مختلف تھا. ٹھیک. اچھا اختیار بیگ صاحب, اب آئی ایم ایف کی پالیسی فریم ورک کی ہم بات کریں تو پاکستان میں تو بڑی ہاہاکار مچتی ہے, اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کے پاس گئے, اس سے پچھلی حکومتیں جاتی نہیں ہیں. گو کہ عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ نہ جائیں, مگر لازمی سی بات ہے کیونکہ آپ کی ویلتھ کریشن نہیں تھی, وہ حالات نہیں تھے, تو مجبوراً جانا پڑا. یہ جو آئی ایم ایف کی پالیسی فریم ورک ہوتی ہے یہ 40-50 سالوں میں دنیا میں یہ ایگزسٹ کر رہی ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ چیز کلیئر ہو کہ آئی ایم ایف صرف پاکستانی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا ہے. دیکھیں, اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک براڈ بیس بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ کافی حد تک ایک عام ویورز کو سمجھانے میں مدد دے گی. آئی ایم ایف تو ایک لینڈر, ایک شروڈ بینکر, ٹھیک, وہ آپ کی اکانومی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے بقول ان کے, اور اس کو سدھارنے میں جو جو میجرز لینی آپ نے, کس کا گلا کاٹنا ہے, کس کو ٹکڑے کرنے ہیں, کس کو لٹکانا ہے, وہ آپ کو بتلاتا ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہوگا. جس میں ابھی ان کی جو منی بجٹ آنے والا ہے اس کی میں سے 4 چیزیں 5 آپ کو بتلا دوں جو آنے والے وقت میں آئے گا. ٹیکسز کی سبسڈی انہوں نے ہمیں دی ہوئی تھی, اس میں 320 روپے کی ٹیکسوں کی سبسڈی وہ کہتے ہیں وڈرا کرو. یعنی اگر آپ نے کچھ کھانے پینے کی اشیاء یا کہ ایسی اشیاء کے اوپر 5% سیل ٹیکس کم تھا کہ نارمل 17% شازیہ پہ لگ رہا ہے, مجھ پہ 12 لگ رہا ہے, تو اب کہیں گے کہ نہیں 17 لگے گا. اچھا صحیح, اس سبسڈی ختم کی. کتنی؟ 320 ارب روپے اس طرح سے آ جائیں گے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے ایک ہوتا ہے جو پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹ پہ لگتا ہے, اور وہ 600 ارب روپے انہوں نے کہا کہ لگائیں آپ. 600 ارب کے معنی 60 روپے ہو جاتے ہیں تقریباً فی لیٹر, تو بہت زیادہ تھا. ہم نے ہاتھ پیر جوڑ کے 320 ارب روپے مان لیے, اور 320 ارب سے بنتے ہیں 30 روپے فی لیٹر. اور یہ 30 بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم 4 روپے ہر مہینے لگائیں گے. 4 پہلے والا لگ گیا, اب دوسرا لگے گا, پھر تیسرا. یہ جون تک رواں مالی سال وہ ہم نے, تو پیٹرولیم کی قیمتوں میں سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے کی مد میں 30 روپے ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے, دینے ہیں ہم. صحیح ہے نا. اسی بات ایف بی آر کا بجٹ تھا 20% گروتھ کے بعد. شیئر ہے ایف بی آر, ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب کی ہمت ہے, ان کی ٹیم کی, کہ 20% کی گروتھ 3 سالوں سے دے رہے ہیں وہ ان حالات میں, کووڈ میں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی 5820% گروتھ ہے, ہمیں تو آپ 6100 کر کے دیں, یعنی 20% سے بھی. وہ کہاں سے لیں گے, وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ ہی لگائیں گے, اوور برڈن ہوگا. ایک بات وہ انہوں نے لگا. ایس پی پی کے پالیسی ریٹ کو 1.5% بڑھایا, جس سے فائنینشیل کاسٹ جو ہے بڑھ گئی. اور مزید سن رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی میں یہ جو ہے مزید اس میں اضافہ ہوگا پالیسی ریٹ میں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عوام کی سسٹینیبلٹی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, وہ بھی تو دیکھا جائے نا. یہ سسٹین کر سکیں گے, برداشت کر سکیں گے, یا خودکشیاں بڑھیں گی. ایک چیز. دوسری چیز, جہاں مہنگائی بڑھتی ہے, یس دنیا میں بڑھتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ انکم کو بڑھانے کا ایک میکینزم ہوتا ہے جو کاؤنٹر کرتا ہے اس کو, مہنگائی کو. صحیح نا, اگر کوئی کڑوی چیز آپ کھا لیں تو فوراً شکر وغیرہ کچھ چیز ایسی رکھتے ہیں
कि कड़वापन उसका किसी हद तक कम हो जाता है। तो मेरा कहने का मकसद ये, IMF को प्रोग्राम अपनी जगह, शराइत उनकी लैंडर है, वो जो कह सकता है, लेकिन हमने अपने यहाँ सस्टेनेबिलिटी देखनी है कि ये सब चीज़ करने के बाद, जैसा भी मुजम्मिल ने कहा जी, एक्सेस दिया हुआ हमने, हम चीज़ें कर रहे हैं, पॉलिसी भाई दे तो रहे हैं, बट उसके रिपरकशन में महंगाई जो 18% बढ़ रही है, खाने पीने की अशिया में 20% बढ़ रही है, आपका CPI जो है वो डबल डिजिट पे पहुंच गया है। ये चीज ऐसी है। आजम साहब, अगर आप इजाजत दें, मुजम्मिल साहब को हमें फ्री करना होगा। मुजम्मिल साहब, आखिरी सवाल आपसे कर लेती हूँ कि कौन से अब ऐसे इकदाम किए जाएं कि हमारी जो ग्रोथ है और हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको मैनेज किया जा सके? देखिए, बात ये कि मैं इख्तियार साहब का बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ, और देखें, और वो अपनी जगह राइट की हैं, क्योंकि वो उनको बिजनेस डे टू डे नहीं करना, उन्होंने जो है एक पीरियड के हिसाब से जो अपनी पॉलिसी सेट करनी है। तो वो जो भी बिजनेस डिसीजन होता है वो चाहते हैं कि वो चीजें जो हैं कंसिस्टेंट रहें। लेकिन बात ये कि अभी हम ना बड़े टर्बुलेंट टाइम में इंटरनेशनली, कोविड से शुरू हुआ ये सिलसिला, और अभी ग्लोबल जिसे कहते हैं कमोडिटी सुपर स्पाइक लगा हुआ है। ये जो महंगाई की बात है इस वक्त, जैसे मैंने कहा, इट्स अ ग्लोबल इशू, ठीक है। और वो ग्लोबल इशू में ये जो हमारी अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया कि ये जो पिछले 6 महीने में हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इतने मेजर्स लिए। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि दुनिया में 10,500 रुपए की यूरिया की खाद की बोरी है, पाकिस्तान में 1800 रुपए की हम दे रहे हैं। उसका फायदा क्या हो रहा है कि उससे हमें जो फूड जो मिलेगा वो सस्ता मिलेगा। अब हम जो है चीनी जैसे हमने इस साल एक्सपोर्ट की थी, इंपोर्ट की थी, अब अगले साल हमारे पास हमें जो है सरप्लस क्वांटिटी आ गई 1.25 साल की, तो हमने इंसेंटिव दिए, प्राइस अच्छी की। इसी तरीके से गंदम जो है हमारी अभी जो है ऑलरेडी टारगेट को अचीव कर गई है जो सोइंग होनी है उसकी। तो हमने इसकी वजह से समराज क्या है कि जो हमारी अब जो महंगाई हुई है, जो अभी नंबर आया है, ये तमाम की तमाम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन थी। जो फूड इन्फ्लेशन अर्बन की थी 5.5% गिर गई है। 3 हफ्तों से पिछले जो इदारे शुमारियात के जो खाने पीने की जो खाने की चीजें हैं वो माइनस में जा रही हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या कंट्रोल करना है कि हमें सबसे पहले ये शॉक को निकालना है जो इंटरनेशनल शॉक है। हम नहीं कर सकते ये जो हमने 2008 में और 18 में किया। मैंने बड़ी तफसील से पिछली दफा बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम वो करें तो हमारे रिजर्व एकदम खत्म हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में हमारे को $19 अरब रिजर्व है। अगर हम बेइहतियाती करेंगे ये 19 के 9 होने में ना 2 महीने लगेंगे, सिर्फ 2 महीने, और उसके बाद चीजें संभल नहीं सकेंगी। तो ये चीज हमें एज अ मतलब एक ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री समझना पड़ेगा कि दीज आर नॉट द नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम होता और अगर इस तरह की चीजें हो रही होती तो देन एवरीबडी हैव अ राइट टू क्वेश्चन कि जी आप ये क्या कर रहे हैं। बट दिस इज अ वेरी अनयूजुअल टाइम। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आजम साहब, इस सवाल को मैं अब इस तरह आपसे लेना चाहूंगी कि जो दुनिया भर में इस वक्त जो है पेंडेमिक के बाद बड़ी वर्स्ट कंडीशन भी रही है और तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं, उसकी हमने देखा कि वहाँ पर भी बहुत बुरे हालात रहे। हम बेसिकली इंटरनेशनल बेंच मार्केटिंग को इग्नोर क्यों करते हैं? मतलब हम वो तमाम ममालिक जहाँ पे ट्रेड डेफिसिट रन करती है, हम वहाँ से चीज़ें अडॉप्ट क्यों नहीं करते? जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके पास इस तरह के कुछ आइडियाज़ तो होंगे, कुछ सजेशंस तो होंगी। हमारे यहाँ देखिए इस तरह से होता है, 2 चीज़ें होती हैं अलग अलग। हुकूमत अपने फायदे की चीजें इंटरनेशनली ले लेती है, ठीक है। अपोजिशन अपने फायदे की चीजें इंटरनेशनली ले लेती है। आवाम के फायदे की चीजें नहीं लेते हम लोग। हमारी मिसालें वो दी जाती हैं, जैसे अभी बात हुई लोन के बारे में। लोन लें आप, लोन मना नहीं है, लोन तो एक बिजनेसमैन भी लेता है, एक इंडिविजुअल भी लेता है, लेकिन लोन लेने का एक क्राइटेरिया होता है। उसके लिए आप डिसाइड करते हैं कि अगर आपने ये बैंक से 5 साल 10 साल के लिए लोन लिया है या जब तक जिंदा है जब तक के लिए लिया है और मेरे बच्चे उसके बच्चे देते रहेंगे। 92 के अंदर हिंदुस्तान ने भी $7 बिलियन का कर्जा लिया IMF से, कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन 98 के अंदर वापस किया सूद समेत। और आज हिंदुस्तान के पास $600 अरब के रिजर्व हैं। आपका दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुश्मन ने कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो कर रहा होगा। हम उसकी नेगेटिव चीजों को छोड़ के उसके साथ जो डेवलपमेंट या ट्रेड हो रही है, अगर हम उसमें इन्वॉल्व हों तो अपनी चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं। हम जब यूरोप की अमेरिका की बातें करते हैं तो हमें वो मिसाल देनी नहीं चाहिए कि जी चीनी वहाँ पे इतनी है, शुगर वहाँ पे इतनी है, आटा वहाँ पे इतना है, यूरिया वहाँ पे इतनी है। बात यह कि यूरोप अमेरिका हमसे 100 साल का डिफरेंस है, 50 साल हमसे आगे हैं।
ان کی جی ڈی پی ہماری جی ڈی پی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں دنیا کی 5 بڑی جی ڈی پی ہیں. پہلی جی ڈی پی امریکہ ہے, دوسری چائنا ہے, جرمنی ہے, جاپان ہے, اور اس کے بعد ہندوستان ہے آپ کی. آپ کبھی بھی ان کی مثال پاکستان کے ساتھ نہیں لے سکتے. اب 22 کروڑ کی آبادی کے اندر آپ کو پتا کہ 98% آبادی ایسی ہے جس کے جو مڈل کلاس ہے, 50% کی آبادی ایسی ہے جس کے پاس کھانے کے لیے ایک دن کا سامان ہے. ہمیں پالیسیز, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, ہمیں پالیسیز ان کے حساب سے بنانی ہے. ہمیں آئی ایم ایف کے حساب سے یورپ کو, امریکہ کو, چائنا کو دیکھ کے, ہندوستان کو دیکھ کے, افغانستان کو دیکھ کے اپنی پالیسیز نہیں بنانی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, آج کوئی بھی یہ بات بولے کہ میں پالیسیز بناؤں گا, میں آنے والی حکومت کو بھی کہتا ہوں 2023 کے اندر 20 سال جتنا میں نے اکانومی کو سمجھا ہے, کوئی بھی ایسا سپر اسٹار نہیں ہے پاکستان میں موجود ابھی اس وقت کہ وہ آئی ایم ایف کو چیلنج کر دے کہ جی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. کیوں کہ 97 بلین ڈالر کا قرضہ تھا پاکستان پہ 25 جولائی 2018 کو. آج پاکستان کے پاس 122 بلین ڈالر کا قرضہ ہے. اس میں سے 62 بلین ڈالر کا قرضہ آئی ایم ایف کا ہے آپ کو. مطلب آپ کے ملک کے اوپر جو ٹوٹل ڈیٹ ہے اس وقت, اس کا 50% کا مالک جو ہے وہ آئی ایم ایف ہے. اب آپ اگر بولیں کہ جی اس کا انڈیپینڈنٹ ہو گورنر اسٹیٹ بینک, آپ کا فائنانس منسٹر انڈیپینڈنٹ ہو, ایسا نہیں ہوگا. اگلے 5 سال میں, یہ میں آپ کو آج پریڈکشن دے کے جاتا ہوں, اگلے 5 سال میں نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ, این آئی ٹی کا پریزیڈنٹ, اسٹیٹ لائف کا, ای او بی آئی کا, آئی ایم ایف کی اپروول کے بغیر نہیں آئے گا. ایون کہ آگے چل کے ہو سکتا ہے یہ بھی وقت آ جائے کہ جب آپ کو مین اکانومی کی منسٹریز کے اوپر لوگوں کو بٹھانا پڑے گا تو آپ کو ان سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. جب آپ نے ڈیپینڈ کیا ہے ان کے اوپر, آپ نے ان کی شرائط کو نہیں مانا, آپ نے ان کے قرضوں کو واپس نہیں کیا, تو آج یہ آپ بات نہیں کر سکتے کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ اپنے فیصلے کریں گے. جو یہ بات کرتا ہے وہ سراسر جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے اور وہ صحیح بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب اختیار بیگ صاحب, ساری ڈسکشن ہو گئی ہے, ہمیں پتہ بھی ہے کہ لوپ ہولز کیا ہیں, کیا مسائل ہیں, لیکن کس طرح ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. اب ایکسپورٹ میں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو سیاستدان بھی ہیں اور اکانومسٹ بھی ہیں, کون سے سیکٹرز ہیں جن پر ابھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ اور سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا صرف حکومت کا ہی کام ہے؟ حکومت کا کام بالکل ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کا کام بھی تو ہے نا کہ تنقید برائے اصلاح کریں, آئے بیٹھیں, لیکن یہ تو اس سینیریو سے نکلتے ہی نہیں ہے. چارٹر آف اکانومی کی بات کی شہباز شریف صاحب نے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی. تو یہ کام اپوزیشن اور حکومت مل کے کوئی اکانومی کے لیے بہتر پالیسی بنائی جا سکتی ہے. قوم کی ریفارمز کی جب آپ بات کریں گی تو ہمیں پاکستانی بن کے فیصلہ کرنا پڑے گا. ہمیں یہ نہیں کہ ہمارا کس مسلک سے, کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے. ایک بار خدا رات صرف پاکستانی بن کے سب پرچم کے نیچے وہاں کھلا کر کے آپ ملک کے لیے تان لیں کہ بھئی ہم نے اس ملک کے لیے اصلاحات لانی ہے, ریفارمز جن کو کہتے ہیں. اصلاحات میں ہم نے بڑے کڑوے گھونٹ گھینچنے پڑیں گے, اپنے اخراجات کو کم کرنا پڑے گا. ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں ہماری انکم کے مقابلے میں. ٹیکس بیس مزید بڑھانا پڑے گا, ناٹ ٹیکس پیئر کو ٹیکس نیٹ میں لانا پڑے گا. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف آپ نے جانا ہے, کیونکہ وہ بہترین ماڈل ہے دنیا کا کہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے, ڈالر بھی آتے ہیں, جاب کریشن بھی ہوتا ہے, ایگریکلچر کی جو مصنوعات ہیں وہ استعمال ہو جاتی ہیں, کاٹن وغیرہ اس میں سب میں. تو یہ بہترین ماڈل ہے اس میں آپ نے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دیگر سیکٹر کو, ایک یا دو سیکٹر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس وقت. کماؤ پوت جس کو آپ کہتے ہیں وہ ٹیکسٹائل ہے. ٹوٹل 27 بلین ڈالر میں 13 بلین ڈالر کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے. ٹھیک ہے. آئی ٹی کی اللہ کے شکر ہے, بول کے آئی ٹی نے گروتھ کیا, 2.5 بلین ڈالر پہنچ گئی. یہ 1-2 سال پہلے 1 بلین ڈالر نہیں تھی. بالکل صحیح ہے. اس کے معنی پوٹینشیل ہے. تھوڑی سی ریفارمز کری, کوئی پیمنٹ سسٹمز کو چینلائز کرا, ڈیٹ کو بند کریں. خدا کے واسطہ ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 90% ہو گیا ہے. ہمارا ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ, وہ ہمیں الاؤ کرتا ہے 60% جی ڈی پی کا, یعنی جی ڈی پی کا 60% سے زیادہ آپ قرضے نہیں لے سکتے. ہم پہنچ گئے 90% پہ. تو ہمیں پھر جو ہم قرضے لے رہے ہیں, جو بھی آپ نے بھی کہا تھا, اعظم صاحب نے بھی کہا, مزمل نے بھی کہا, ہم ان پروڈکٹیو قرضے لے رہے ہیں. پرانے قرضوں کو اتارنے کے لیے نئے قرضے لے رہے ہیں, سود کو ادائیگی کے لیے نئے قرضے لے رہے ہیں. یہ ڈیم بنانے کے لیے نہیں لے رہے ہیں جس سے بجلی 2000 میگا واٹ پیدا ہوگی اور آپ کی بجلی کی ویٹڈ ایوریج جو ہے کاسٹ باسکٹ میں کم ہو جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ اس پہ بھی پابند کریں کہ اگر قرضے بہت ہی ضروری ہوں تو پروڈکٹیو پروجیکٹس کے لیے ہوں جو ملک میں ترقی لا سکیں. اس وقت سب سے اہمیت ہے ہمیں وہ سستی بجلی کی ہے, کیونکہ بجلی فرنس آئل سے
جو ہم پیدا کر رہے ہیں ڈیزل سے جو پیدا کر رہے ہیں 22 روپے 24 روپے وہ اب نہیں افورڈ کر سکتے. ہمیں 8 روپے 9 روپے کی کہانی میں آنا ہے. اس کے لیے آپ کو ہائیڈرو یعنی پانی سے بجلی پیدا کرنا ہے, آلٹرنیٹیو انرجی. آخری جملہ میرا آپ کے تمام سوالوں کا جواب, 2 چیزوں سے نکل جائیں, اللہ نہ چاہے ملک ترقی کے راہ پہ گامزن ہو جائے. ایک مہنگی امپورٹڈ انرجی, آپ LNG منگا رہے ہیں, RNG منگا رہے ہیں, آپ ڈیزل فرنس آئل, یہ مہنگی امپورٹ کر کے جو انرجی بنے گی وہ بھی مہنگی بنے گی. $30 کی RNG ہو گئی جو $8 ہوتی تھی. $40 کے جو فرنس آئل ہوتا تھا وہ کروڈ آئل اب ہو گیا ہے $80 کا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مہنگی انرجی کے بجائے آپ آلٹرنیٹیو انرجی پیدا کریں, اور کھانے پینے کی اشیاء پہ آپ قسم کھا لیں کہ اس کو ملک میں ہم نے نہ صرف اپنے لیے خود کفیل ہونا ہے بلکہ خطے میں ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے. یہ 2 چیزیں کم از کم اگر ہم کرتے ہیں 50% آپ کے مسائل انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں. ٹھیک ہے اعظم صاحب, اس کے علاوہ اگر ہم نئی اشیاء کی برآمدات اور نئی مارکیٹوں کو تلاش کریں اور تو وہ ہمارے لیے کس حد تک سازگار ہوگا؟ جن سیکٹرز میں ہماری بہتری آئی ہے, جس میں بھی بتایا کہ ہماری ٹیکسٹائل ہے, ہماری ایکسپورٹ ہے, ہماری IT ہے, تو ہم کیسے مارکیٹ تلاش کر سکتے ہیں؟ ایکسپورٹس کے حوالے سے IT کے حوالے سے بہت زبردست کام ہو رہا ہے. 5 مہینے کے اندر 29% کی ایکسپورٹس کے اندر گروتھ آئی ہے آپ کی. 15.3 بلین ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹس ہو گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست گروتھ ہے. اب یہ بات آپ ابھی کر رہے تھے کہ جو ڈفرینس ہے پاکستان کے اندر امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر, پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ڈفرینس صرف اتنا ہے کہ اگر آپ صرف ایکسپورٹ پہ توجہ دیں نا, ہماری ابھی 38 مہینے کی جو کارکردگی ہے نا, ہماری گورنمنٹ کے تینوں فائنانس منسٹر کی صرف یہ اپروچ رہی ہے کہ ہم امپورٹس کو بند کریں, امپورٹس کو کم کریں اور ایکسپورٹس کو بڑھائیں, اور جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کنٹرول کریں. آپ ایکسپورٹ کو بہتر کریں بیسیکلی. اگر آپ 2 سال کی جس طرح سے ابھی آپ نے آباد کو اور کنسٹرکشن سیکٹر کو 1 سال کے لیے ریلیف دیا, تو یہ 2 سال کے لیے ریلیف آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کو کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کا جو ٹیکس ہے وہ 50% کریں, ان کا پانی اور بجلی جو ہے وہ اس کے اوپر 50% کی آپ چھوٹ دیں, اور ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں. بنگلہ دیش آج بھی ہم سے 20% مہنگا ہے ٹیکسٹائل کے مقابلے میں. آج جو آپ کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 مہینے میں, اس کی صرف ایک بیسک وجہ ہے. اب اس چیز کی طرف ہماری حکومت کی, ہم لوگوں کی تیاری نہیں ہوتی ہے. جو کنڈیشن ورسٹ کنڈیشن ہندوستان کی رہی ہے کووڈ کو لے کے, پاکستان کی حکومت نے بہترین اس کو مینج کیا اور بہترین طریقے سے مینجمنٹ ہوئی. تو وہ تمام آرڈرز ہندوستان سے اور بنگلہ دیش سے پاکستان کی طرف آئے. ایک چیز فیئر ہوگا ایڈ کریں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بجلی اور گیس کی قیمتوں جو کمپیٹیٹیو ہے $6.5 MMBTU گیس اور 8 روپے سے 9 روپے بجلی پہ ایکسپورٹرز کو انہوں نے مراتی رعایتی نرخوں کے اوپر مزید آنے والے وقت کے لیے ایکسٹینشن دے دی ہے, جسے ہمیں ہماری مقابلتی سکت بہتر ہوئی ہے اور ہمیں نئے آرڈر پکڑنے میں آسانی ہوئی. اب ذرا میں ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کراچی میں, گرین لائن منصوبہ جو کراچی کا تھا اور بہت عرصے سے پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا, اس کا کل افتتاح ہو گیا, اور الٹیمیٹلی کراچی والوں کو جو ہے وہ وفاق کی حکومت کی جانب سے جو ہے ایک تحفہ مل گیا. تاخیر بہت ہوئی اختیار بیگ صاحب, اور بڑی بدقسمتی کراچی والوں کے لیے کہ اکانومی ہب ہے, اتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے, مگر اس کو ساتھ بڑا ہی ظلم کیا جاتا ہے. حکومت نے بہت حد تک کوشش کی, آپ کو پتہ ہے اتنی چپکلش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, جی اگر کوئی انٹروین کرتی بھی ہے وفاق تو پھر وہ 18ویں ترمیم پر آ جاتے ہیں اور شب خون مارنے کی باتیں ہوتی ہیں. اگر ایسے ہی تھا تو پھر کراچی والوں کے ساتھ تھوڑا سنسیٹی بھی شو کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو سستی سہولت جو ان کی وہ پرووائڈ کی جاتی. اب اس سے تو کافی مطلب فائدہ تو ہوگا, لیکن یہ بس منصوبہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں انفراسٹرکچر کراچی کا بالکل آؤٹ ہو گیا. یہ وہ ملک ہے, شہر ہے جو ہاتھ کھولے پورے ملک کے لوگوں کو ریسیو کرتا ہے, یہیں پہ وہ سیٹل ہو جاتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ان کا وہیں دفنائے جاتے ہیں. تو ان کا زندگی پوری وہیں اس شہر نے ذمہ داری لی ہوئی ہے. تو اس سے ہمارا جو انفراسٹرکچر آؤٹ ہو گیا ہے, ہماری واٹر کی ریکوائرمنٹ, ہماری سورج کی ریکوائرمنٹ, ہماری بجلی کی ریکوائرمنٹ, ہماری ویسٹ پروڈکٹ, وہ سب اس کے کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہو گئے. پلس انہوں نے اس کے سینسس صحیح نہیں نکالے, ماسٹر پلان اس کا ابھی تک نہیں بنا. یہ بندے سے بھی یہ شہر کی اس کو اونرشپ نہیں ملی کسی سیاسی جماعت کی. لیکن کل یہ جو اوپننگ ہوئی ہے یہ ایک گڈ اومن ہے. لیکن اس سے بڑی چیز جو میں آپ کے پروگرام کے تبصرے سے وزیر اعظم صاحب کو کہنا چاہوں گا, اور انہوں نے کہا کہ K4 میری ترجیحات بالکل بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل K4 جس دن ہوگا اس دن ہم سجدے میں پڑیں گے, کیونکہ کراچی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے. اور پانی کا یہ K4 اب تک آپریشن ہو جانا چاہیے تھا, لیکن 1.5 سال پہلے ایک میٹنگ میں مجھے بلایا گیا اور وہاں یہ طے کیا گیا کہ بھئی یہ K4 ہم بند کریں, کیونکہ اس کو روٹ ریوائز کرنا ہوگا, اور نیسپاک کو بلایا گیا تھا. تو
हमारी जान निकल गई कि 3-4 साल के बाद अरबों रुपए खर्च करके जो प्रोजेक्ट शुरू होना था, पानी की बूंदें जहाँ से गिरनी थी, वो कह रहे हैं शेल्फ कर रहे हैं। अल्लाह के चलें, कुछ भी है, जो फैसले किए गए बेहतरी होंगे, उनको रिवाइज रूट बनेगा, उसमें वो कह रहे हैं ज़्यादा एफिशिएंसी है, लेकिन K4 कराची के लिए शहरक है। बिल्कुल। और ये वज़ीर आज़म साहब ने कल वादा भी किया है कि मैं ज़ाती दिलचस्पी K4 में ले रहा हूँ। तो मेरे वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है कि K4 को कराची वालों को महरूम ना करें, जितनी जल्द से जल्द 23 में ये दे सकते हैं अपना K4 के प्रोजेक्ट को, वो हमें दें। चले, इख्तियार बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज़म साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते बस इतनी बात करना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अपना वादा जो है वो वफा करने की किसी हद तक कोशिश भी की और नज़र भी आ रहा है, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों का है, पाकिस्तान हमारा है, आपका है। और कराची को जितना इग्नोर किया गया है, क्योंकि कराची एक इकॉनमी हब है, रेवेन्यू जनरेट करता है, और हम जब बात कर रहे हैं मईशत की मजबूती की, तो जब तक कराची को मजबूत नहीं करेंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी, अल्लाह ने के बाद।